اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے وقف ہیں جو تنہا مالک ہے، زمین کی وسعتوں کا اور آسمان کی رفعتوں کا۔ بے شمار صلاۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام مہمانان گرامی، میرے عزیز نوجوان طلباء و دیگر رفقا، السلام علیکم۔ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں جب میرا سامنا آپ سے ہوتا ہے تو وہ خواب کے جو میری آنکھوں میں اب بھی ادھورے سے مچل رہے ہیں اور انہیں اپنی تعبیروں کی تلاش ہے، تو میں امیدوں کی ایک نئی دنیا بسا لیتا ہوں۔ اور جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو وہ چیزیں اور وہ عظمتیں جو کھو گئیں، جنہیں ہم نے کھو دیا، ان پر رنج و ملال بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب میں اقبال کی طرف دیکھتا ہوں اور وہاں سے مجھے امید پہم ملتی ہے، ایک یقین کامل ملتا ہے، تو پھر جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھے اپنے خاندان کے حوالے سے جو تعلیم ملی اور جو میں نے اس ملک کے بننے میں ان کے حالات کو سنا اور جو مشکلات ان کو پیش آئیں کہ پاکستان کی تحریک کیا تھی، میرے سامنے وہ ایک نقشہ موجود تھا۔ ابھی میرے قدم جو ہے وہ اسکول سے باہر ہی نکلے تھے اور میں میٹرک پاس کر چکا تھا، تو 79 اس وقت تھا 1979۔ تو مجھے ریڈیو سے BBC سے یہ میں خبر سن رہا تھا کہ افغانستان میں روس کی فوجیں داخل ہو گئیں، اور وہ پورا ایک نقشہ تھا جو میں اس وقت اپنے اساتذہ سے سنتا تھا کہ جو ایک نظاموں کی کشمکش چل رہی ہے دنیا میں، اور ایک نیا کالونیزم ابھر کر آ رہا ہے، تو آنے والے حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ سردیوں کا موسم تھا اور میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل رہا تھا، تو کچھ ساتھی جمع ہوئے اور وہ جو حلقہ تھا، ہم نے ہی کہا کہ اس کو ایک تحریک بناتے ہیں کہ ہم نے اس سرخ سامراج کا راستہ روکنا ہے۔ ہم نے مسواکیں چبائیں، ان کو تازہ کیا، ایک سیاہی بنائی اور دیواروں پر لکھ دیا کہ روسیوں کا قبرستان افغانستان افغانستان۔ یہ وہ پہلی کوشش تھی کہ جو اس فکر سے پیدا ہوئی کہ جب قدم ناپاک عزائم لے کے اس مملکت ارض پاک کی طرف بڑھیں گے تو ہم یہاں پر سینہ تان کے کیسے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے، میں اس مالک کا ان لمحات پر ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں، اور جو زخم اس معرکہ خیر و شر میں میرے جسم پر لگے ہوئے ہیں، میں ان پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جب ہم افغانستان کی سرزمین میں داخل ہوئے تو ہم نہتے تھے، لیکن صرف ہمارے پاس جذبہ تھا۔ تو اگر کوئی چیز ذہن میں ہمارے زندہ تھی تو وہ معرکہ بدر تھا۔ بے سر و سامانی اپنی جگہ پر تھی، ہماری آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک جدید ٹیکنالوجی، اس کا تکبر اور غرور،
وہ اس پاکستان کو افغانستان کی زمین سے فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میں کہ جب ہمتیں پست ہو گئیں اور پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ گوادر کے ساحل پر سرخ پرچم لہرانے والا ہے، اور کمزور ممالک نے سمجھوتے شروع کیے، بڑی طاقتوں نے وہاں پر اپنے لیے جگہیں بنانی شروع کی، اور ایک نئی جغرافیائی تبدیلی سامنے آنے لگی۔ ہم نے وہ منظر دیکھا، پھر الحمدللہ ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ آپ پاکستانی تھے کہ جنہوں نے ایک ٹھوکر لگائی اور دیوار برلن ٹوٹی، جرمن ایک ہوا، اور وہ بڑی طاقت پسپا ہو کر سرخ ریچھ واپس ماسکو کی طرف پلٹ گیا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سپر طاقت کو کبھی کوئی ٹکڑے کر سکتا ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھے۔ کسی نے پولینڈ کے لیڈر لیک ولسا سے پوچھا کہ رشیا تم پر کیسے غالب آ گیا؟ کیا تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے، قوت نہیں تھی؟ اس نے کہا کہ سب کچھ تھا، لیکن ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں تھا۔ ہم نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا، غرور اور تکبر کے سر کو کچلا، اور اس کے بعد پھر ایک قوت ہمارے سامنے آئی۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت افغانستان میں فتح کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور سپر طاقت ٹکڑوں میں بکھر رہی تھی، اس سے کچھ لمحے پہلے کی بات ہے کہ شیوڈ ناڈے، لیون بریزنیف اور ڈاکٹر کورٹ والٹہائم، جو اس وقت جنرل سیکرٹری تھے اقوام متحدہ کے، ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ CIA چیف KBG چیف کو کہتا ہے جنگ بند کرو، جنگ بند کرو۔ ذرا سنیے گا میری بات کو، میں آپ کو ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا مستقبل کیا ہے۔ تو KGB چیف نے کہا کہ آپ ایک ایسے وقت میں جنگ کو بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم پسپا ہو چکے، ہم ٹوٹ رہے ہیں، رشیا ختم ہو رہا ہے۔ سنتے تھے لوگ، صرف سنتے تھے اقبال کو نا، اور وہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کی بات صرف سنتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کسی شاعر کے خواب ہیں، اور وہ ویسے ہی جذبات میں لکھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کسی نے کبھی غور سے یہ نہیں پڑھا کہ وہاں روح محمد کا بھی ذکر ہے، وہاں روح محمد کا بھی ذکر ہے، اور روح محمد سے مراد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی زمین ہے یہ اللہ کی ہے، اور جب یہ اللہ کی زمین ہے تو میری اور آپ کی زمین ہے، اس پر حکمرانی، اس کے نظام کو، اس کے سینے پہ چلنے والوں کو اللہ کے نظام کے تابع ہم نے کرنا ہے۔ وقت کیونکہ کم ہے تو پھر میں ذرا گفتگو کو مختصر کرتا ہوں۔ پھر دوسرا منظر تھا، ابھی وہ زخم، وہ گولیوں کے زخم، وہ بارود کی جلن ابھی سینے میں باقی تھی۔ پھر ایک حادثہ ہوا تو اللہ نے مجھے موقع دیا، اور میں اس وقت کابل میں موجود تھا، اور میں اللہ کو شاہد بنا کر میں آپ نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ جب کارپوریٹ بمبنگ ہو رہی تھی، زمین لرز رہی تھی، آسمان سرخ تھا، ہر طرف بارود کی بو تھی، اور میں نے پڑوس میں سے جھانک کے دیکھا تو ایک ماں اپنے بچے کو لے کے تماشا دکھا رہی تھی کہ یہ برستی ہوئی آگ جو ہے یہ ایک دن ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے افغانی سے پوچھا یہ کیا کہتی ہے، کیا دکھا رہی ہے بچے کو؟ اس نے کہا یہ بتا رہی ہے کہ یہ آگ ایک دن ٹھنڈے ہوگی، اور ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ سپر طاقت بھی آپ کے ہاتھوں ڈھیر ہو گئی، آپ کے ہاتھوں ڈھیر ہو گئی۔ اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے
کہ وہ سبق جو علامہ اقبال نے 1936 میں ناراض روٹھے ہوئے محمد علی جناح کو لندن میں جا کے دیا تھا کہ جناح صاحب مایوس مت ہوئیے، یہ جو مولوی آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، شیخ صاحب ایسے ہی تھا، تو یہ قومیں اوطان سے نہیں بنتی ہیں، قومیں الہام سے بنتی ہیں، قومیں کتاب سے بنتی ہیں۔ تو وہ ناراض جناح جو ہے وہ 1936 میں پاکستان آئے، یہ بات ہم سے چھپائی جاتی ہے۔ 1936 میں دوبارہ سے وہ بر صغیر میں آئے اور مسلم لیگ کا جو ہے وہ جو دستور تھا وہ دوبارہ سے وہ بنا، اور وہ جو دستور تھا وہ بھی ہماری نظر سے چھپایا جاتا ہے۔ وہ ایک عالمگیر تحریک کا دستور تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں ان کے لیے یہ ایک پاکستان کے نام سے ریاست، آزاد ریاست بنائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پہلی دفعہ برٹش میں لکھ کر دیا گیا کہ جی پاکستان کے وہ ایک آزاد ریاست مسلمان چاہتے ہیں، تو انگریز نے کہا کہ تم جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزارنے والے، تم کیسے آزادی، ہم سے آزادی مانگتے ہو، ہماری تو ریاست میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کا پیغام تھا جو جناح کی زبان سے وہاں گیا کہ ایک دن ہم تمہاری عظمتوں کا سورج غروب کر دیں گے، اور وہ 1947 14 اگست غروب ہو گیا۔ تو ہر وہ سورج اور ہر وہ عزم، ہر وہ نظام کہ جو اس اللہ کی کتاب کے سامنے آئے گا، اور اللہ کی کتاب نے جو ہمیں سبق دیا تھا اس کے مطابق جو یہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا، یہاں یاد رکھیے کہ یہ روح محمد ہے، اور یہ روح محمد ہمارے سینوں سے نکالی نہیں جا سکتی۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل تابناک ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر ایک قائدانہ کردار کو ادا کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ ہماری اصل چھاونیاں یہ تعلیمی ادارے ہیں، ہمیں یہاں سے ایک بہتر دماغ، علم اور ہنر کے منبع ہمیں نکالنے ہیں، ہمیں ایسے سورج طلوع کرنے ہیں جہاں سے دنیا کی جہالت کے اندھیرے ختم ہوں۔ آپ جس طرف رخ کریں دنیا میں چیلنج کر کر یہ بات کہتا ہوں، جس طرف رخ کر کر پوچھیں کہ اس وقت نجات دہندہ کون ہے، تو ایک ہی آواز آئے گی، آپ آپ آپ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور ہنر کی دولت سے نوازے۔ پاکستان زندہ باد۔